پاکستان سے سفارتی اور فوجی محاذ پر ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت کی سفارتی سطح پر ساکھ بحال کرنے کی کوشش بھی ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ معروف عالمی جریدے ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق مودی کی جانب سے سفارتی سطح پر ساکھ بحال کرنے کے لیے تشکیل دیے گئے وفد پر بھی بھارت میں اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں سفارتی وفد کے سربراہ کے بیانات نے حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی اور اپوزیشن جماعت کانگریس میں لفظی جنگ چھیڑ دی ہے۔ وفد کے اراکین خود مودی سرکار پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سوال اٹھایا گیا ہے کہ وفد میں تمام جماعتوں کی نمائندگی کیوں نہیں؟ متعدد سیاسی رہنماؤں نے اس وفد کا حصہ بننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اپوزیشن رہنما سنجے راوت کے مطابق مودی سرکار سفارتی کمیٹی سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی کی جانب سے بھیجے گئے نام بھی مودی سرکار نے مسترد کر دیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ششی تھروور نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ مرکزی حکومت نے مجھ سے وفد کی قیادت کرنے کے لیے میری رضامندی طلب کی تھی۔ میں نے فخر سے جواب دیا، ہاں میں پارلیمانی کمیٹی برائے خارجہ امور کا سربراہ بھی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تنازع بی جے پی حکومت اور کانگریس کے درمیان ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے مجھے فون کیا تھا، میں نے اپنی پارٹی کو ان کی دعوت کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ کانگریس کے رہنما جے رام رمیش نے بی جے پی کی جانب سے ششی تھروور کے انتخابات کو باڈی لائن سے تشبیہ دی، جو 1932-33 کی ایشیز سیریز کے دوران انگلش فاسٹ باؤلرز کا آسٹریلوی بلے بازوں کے جسم کو نشانہ بنانے کا متنازع طریقہ ہے۔ تاہم انہوں نے تھروور کے خلاف ممکنہ تادیبی کارروائی سے متعلق سوال کو نظر انداز کر دیا۔ ششی تھروور نے وزیر اعظم نریندر مودی کی آپریشن سندور اور پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کی تعریف کر کے اپنی پارٹی کو ناراض کر دیا ہے۔ جب پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے 7 وفود کے سربراہان کے ناموں کا اعلان کیا تو تھروور کا نام سر فہرست تھا۔ باقی 6 میں سے 2 ارکان پارلیمنٹ حزب اختلاف سے تھے۔ وفد کے 6 ارکان میں روی شنکر پرساد بی جے پی، بائیجانت پانڈے بی جے پی، سنجے کمار جھا جے ڈی یو، کنی موزی کروناندھی ڈی ایم کے، سپریا سولے این سی پی ایس پی اور شری کانت ایکناتھ شنڈے شیو سینا شامل تھے۔ حکومت نے ابھی دیگر وفود کے اراکین کے ناموں کا اعلان نہیں کیا، لیکن کہا ہے کہ ہر وفد میں مختلف جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ، ممتاز سیاسی شخصیت اور نمایاں سفارتکار شامل ہوں گے۔ تھروور کی تقرری بطور سربراہ اس کے باوجود ہوئی کہ کانگریس نے ان کا نام نامزد نہیں کیا تھا۔ حکومت نے گزشتہ جمعے کو کانگریس سے کہا تھا کہ وہ اپنے 4 اراکین پارلیمنٹ کو وفود کا حصہ بنانے کے لیے نامزد کرے۔ کانگریس نے سابق وزیر آنند شرما، لوک سبھا میں ڈپٹی لیڈر گرو گوگئی، اراکین پارلیمنٹ سید نصیر حسین اور راجہ برار کے نام دیے تھے۔ حکومت نے کانگریس کے الزامات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بی جے پی کے سوشل میڈیا سربراہ امیت مالویہ نے راہول گاندھی پر تنقید کرتے ہوئے مداخلت کی۔ انہوں نے ایکس پر ششی تھروور کی فصاحت کی تعریف کی اور سوال اٹھایا کہ ان کی پارٹی نے انہیں نامزد کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ششی تھروور کی فصاحت اقوام متحدہ کے عہدیدار کے طور پر ان کے طویل تجربے اور خارجہ پالیسی پر ان کی گہری بصیرت سے انکار نہیں کر سکتا۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔